کیا آپ کو جنت کی قیمت معلوم ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد باری ہے، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، جنت کی قیمت ہے جان اور مال۔ یہ جان اور مال کس نے دیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، گویا ان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں جان اور مال دیں تو ہم نے کون سا قربانی دے دی ہے؟ جان بھی تو انہی کی دی ہوئی ہے۔ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارے مال کا مطالبہ تو نہیں کیا، بلکہ 2.5% زکوٰۃ، عشر وغیرہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اسی نے رزق عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اپنے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد جو بھی حصہ بچتا ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ اس سے زیادہ مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کچھ احکام پر تو عمل کریں اور باقی پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں حکم دیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں معاملات میں بھی عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کچھ چیزوں پر عمل کر لیا جائے اور باقی چیزوں میں اپنی مرضی کی جائے۔ مثلا اگر آپ فوج میں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو آپ کی وردی کا ڈیزائن، وردی کا رنگ فوج کی مرضی سے ہوگا، آپ کے بالوں کا لمبائی اور ڈیزائن بھی فوج کی مرضی سے ہوگا۔ اگر کوئی فوجی اپنی مرضی سے کوئی اور وردی پہن لے اور کہے کہ وردی کا لڑائی سے کیا تعلق ہے، تو فوج اس کی اجازت نہیں دے گی، بلکہ اسی طرح سے جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن زوال کے اوقات میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ اب اگر کوئی ان اوقات میں نماز پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا؟ جی نہیں، بلکہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، مگر ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ سال میں 5 روزے نہیں رکھنے۔ اب اگر کوئی وہ 5 روزے بھی رکھے تو کیا اس سے ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ گویا ہمیں ہر سال میں حکم ماننا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اس کا بدلہ جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی نعمتیں بھی ابدی ہیں۔ چننا پڑے گا کہ ہم رحمان کی پارٹی میں ہیں یا شیطان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تم جب اسلام پر عمل کرو گے تو ہمیشہ حالات موافق نہیں رہیں گے، بلکہ تمہاری سخت آزمائش کی جائے گی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور ہم تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال اور جان اور پیداوار کے کچھ نقصانات سے۔ اے پیغمبر، صبر کرنے والوں کو فتح کی بشارت دے دو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 بھی اسی بارے میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم کو ان لوگوں کی طرف سے حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں گزری ہیں، مصیبتیں آئی ہیں اور وہ جھنجھوڑے گئے ہیں۔ ہم میں سے ایسے خوش قسمت کم ہی ہوں گے جو اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھ سمیت زیادہ تر کی زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں، اب نیک اعمال پورے نہیں ہیں اور جانا بھی جنت میں ہے، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کر دی۔
اس کا بھی حل عطا فرما دیا۔ سچی توبہ اس طرح کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وغیرہ وغیرہ۔ انسان ثواب کے کام بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی۔ انہی دونوں چیزوں کو حساب والے دن ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے یعنی ان کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محل بڑے بڑے ہوں گے جو بہت زیادہ وسیع ہوں گے، اتنے وسیع کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت میں جس محل کا سائز باقی تمام محلوں سے چھوٹا ہوگا، اس کا رقبہ ہماری اس زمین کے کل رقبے سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ محلوں میں ہر وقت خوشبو آئے گی، ہر جنتی کو جوان کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہے گا۔ جنت میں نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ کھانے پینے کی سب چیزیں وافر مقدار میں موجود ہوں گی اور پخانے والا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ سب جنتی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ موسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہار کا ہوگا۔ خدمت کے لیے خادم ہوں گے۔ اپنی بیوی کے علاوہ حوریں ملیں گی جن کی خوبصورتی اور پاکیزگی کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جنت میں اور کیا چاہیے؟ پھر یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اب ذرا دوزخ کا نقشہ بھی دیکھ لیں۔ یہ بدترین جگہ ہوگی۔ اس میں سخت ترین اور ہولناک آگ ہوگی۔ دوزخیوں کی کھال بہت موٹی کر دی جائے گی اور جب وہ آگ سے جل جائیں گے تو ان کی نئی کھال پیدا کر دی جائے گی۔ انہیں پینے کے لیے کھولتا اور پیپ والا پانی دیا جائے گا۔ دوزخ میں بچھو اور سانپ ہیں جو دوزخیوں کو ڈسیں گے۔ دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ والا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ دوزخیوں کو ہر طرح کا عذاب دیا جائے گا، لہٰذا ہم میں سے سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور دوزخ سے بچیں۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے جنت میں جانے والے کوئی اعمال بھی کیے ہیں یا کوئی محنت کی ہے جس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں؟ ہر بندے کی خواہش تو ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے ہیں۔ دیکھیں حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کی طرف۔ اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہمیں خود سے پتہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو اور اچھے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم دنیا میں اس طرح کچھ کر جائیں کہ ہمیں جانے کا کوئی فکر نہ ہو۔ فکر تب ہی ہوتا ہے جب کہ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال نامے میں کیا ہے۔ ہمیں خود ہی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اعمال نامہ کو حشر والے دن ترازو میں رکھا جائے گا تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا کہ بدیوں کا۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو مانیں۔ اب ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہم کس کس گناہ میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال چند لمحوں میں بدل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہم فوری طور پر توبہ کریں اور اپنا معاملہ حل کروا لیں۔ کیا توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے کہ
توبہ کرنی کیسے ہے؟ آج کل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ توبہ کر لو، تو اسلام میں توبہ، اس طرح کی توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں توبہ کی 3 شرائط ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اس بات پر نادم اور شرمندہ ہونا، میں نے اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ نمبر 2، سچی توبہ کرنا اور اللہ کے رسول سے پکا وعدہ کرنا کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3، جس حد تک ممکن ہو اس گناہ کی تلافی کرنا۔ کسی نے ساری زندگی مثال کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی اور اللہ پاک کی خلاف ورزی کی، سب سے زیادہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے شرمندگی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وافر رزق عطا فرمایا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے فوری طور پر نہیں پکڑا اور وہ آج بھی زندہ ہے، اس کے پاس توبہ کا راستہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرے کہ وہ آئندہ لازمی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب رہ گئی تیسری بات، یعنی تلافی، تو یہ بھی از حد ضروری ہے۔ اس نے جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا حساب کرے اور فوری ادا کرے۔ دیکھیے، اگر ہم کسی کا قرض واپس نہ کریں اور اس سے زبانی کلامی معافی مانگے تو کیا وہ ہمیں قرض معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہے گا معافی تو ٹھیک ہے لیکن میرے قرض کی رقم تو واپس کریں۔ توبہ کے زمرے میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر گناہ کی الگ الگ توبہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، شراب بھی پیتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ تینوں گناہوں سے توبہ کرے۔ دیکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس معاملے میں احتیاط بھی لازمی ہے، کیونکہ اب اس نے آئندہ کے لیے وعدہ کرنا ہے۔ تینوں گناہوں کی الگ الگ توبہ کرے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز کی توبہ کرے اور نماز ادا کرنا شروع کرے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ کی الگ سے توبہ کرے اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ شراب پیتا ہے تو وہ شراب ابھی چھوڑ نہیں سکتا تو اس پر توبہ نہ کرے اور شراب چھوڑے اور پکی توبہ کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ پکا وعدہ کرے اور پکی توبہ کرے۔ انسان اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لے اور اس میں جو ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہ سارے گناہ چھوڑنے ہیں اور یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہو اور پکی توبہ کر لے سچے دل سے اور آئندہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ سچی توبہ کے بعد ہوگا کیا؟ سچی توبہ سے اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، توبہ ایک طرح کی معافی ہے، جیسے ہم دنیا میں بھی تو معافی مانگتے ہیں کسی کے ساتھ اگر ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے تو۔ صلح کس طرح سے ہوتی ہے؟ صلح معافی مانگنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کے معاملے نہیں ہیں، ہم نے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ معافی مانگے بغیر تو ہم وہاں پر نہیں جا سکیں گے نا، اگر جائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اگر ہم نے عام والی توبہ کی تو ہمیں معافی تو مل جائے گی، اگر ہم نے خاص والی توبہ کی اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی حضور معافی مانگی تو اس سے ہمیں 2 انعام ملیں گے۔ نمبر 1، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اس نے جتنے گناہ کیے تھے اس کے اعمال نامہ میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایسا کرم، ایسی مہربانی، ایسی عطا، ایسی فیاضی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر
ان میں سے کوئی بھی ہماری توبہ ٹوٹ جائے تو پھر سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ الہی میں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے ہر برائی کو درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ نے اپنی بہن زرین کی دنیا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ حدیثوں کو پھیلانے میں مدد کر سکیں اور ڈھیروں نیکیاں کما سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی حدیث کے ساتھ، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔